حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبر بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، کامل بن کر آئے، اکمل بن کر آئے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے۔ آپ کی زندگی روز روشن کی طرح، کھلی کتاب کی طرح، صفحے صرف صفحات میں نہیں بلکہ دھرتی کے صفحات پر، کائنات کے صفحات پر، زمین آسمان میں کی خلاؤں کے درمیان، ہواؤں پر، خلاؤں پر، سورج پر، چاند پر، تاروں پر، زمین کے چپے چپے پر، پہاڑوں کے ایک ایک پتھر پر اللہ اپنے محبوب کی زندگی کو نقش کر کے، کھود کے اسے ثابت کر دیا ہے، راسخ کر دیا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا کوئی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو چھپا نہیں سکتا، کہنا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ مصیبت یہ ہے پہلے محبت آتی ہے پھر اطاعت آتی ہے۔ دل محبت سے خالی، ماں باپ نے محبت بٹھانی تھی، وہ تو اس کو پتلون پہنا دی، ٹائی پہنا دی، فراق پہنا دیا، ننگے سر کر دیا۔ تو پہلا ظلم تو ماں باپ نے کیا، دوسرا ظلم اسکول نے کیا، دوسرا ظلم ماسٹر نے کیا، پر وہ ظالم نہیں ہے۔ آج کی تعلیم کوئی مقصد کو سامنے رکھا۔ ہمارے استاد تھے عاصم صاحب مرحوم، اردو کے ٹیچر۔ میں ایک بات پوچھنے گیا، فرمانے لگے کہ وہ بچہ آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا استاد جی آپ سے ٹیوشن پڑھنی ہے، ٹیوشن۔ تو میں نے کہا بیٹا جو حکومت مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا گزارا اچھی طرح ہو جاتا ہے، تو اب میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، تو میں جب پڑھنا ہو آ جایا کروں، میں پڑھا دیا کروں گا، مجھے حکومت کی تنخواہ کافی ہے۔ تو اب یہ استاد تو قبروں میں چلے گئے، ان کی تو ہڈیاں بھی شاید گل گئی ہوں گی۔ اب تو کوئی نہ استاد ہے نہ کوئی شاگرد ہے، استاد کے سامنے بھی پیسہ، شاگرد کے سامنے بھی پیسہ، وہ تقدس ہی چلا گیا، وہ منصب ہی چلا گیا۔ ٹیوشن سینٹر کھلے اور پرائیویٹ سکول کھلے، سب کے پیچھے مطمع نظر نسل کو بنانا نہیں ہے، ماں باپ کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے، پیسہ نکالنا ہے۔ تو میرے بھائیوں خود ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، خود ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو گالیاں نہ دو، اپنا دامن سنبھالو، اپنا گھر سنبھالو، اپنی نسل سنبھالو، قبل اس کے کہ کوئی صاعقہ کڑک اٹھے، قبل اس کے کوئی کوڑا لپک جائے، قبل اس کے کہ کوئی آسمان کے دروازے کھل جائیں، قبل اس کے کہ آندھیاں سرخ ہو جائیں، قبل اس کے کہ زلزلوں کے رخ ہماری طرف پھر جائیں، بفری موجیں ہماری طرف کو چل پڑیں، اللہ کے عذاب کے کوڑے برس پڑیں، اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو جائے، چونکہ جو کچھ ہم